بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پانی سے متعلق جدید مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طہارة الاحداث، اور مائع مستعمل کا استعمال احداث کی طہارت میں جائز نہیں ہے۔ عبارت مقروءہ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مائع مستعمل کا حکم بیان کیا ہے۔ امام محمد کا مسلک اور امام ابو حنیفہ کی ایک روایت میں طاہر غیر مطہر ہے، یعنی مائع مستعمل اس پانی سے دوبارہ وضو یا غسل درست نہیں ہے، البتہ نجاست حقیقی زائل کر سکتے ہیں۔ جدید مسائل کی تفریح۔ ریسائیکلڈ واٹر کے استعمال کا حکم۔ عزیز طلبہ، بعض ملکوں اور علاقوں میں پانی کی قلت کی وجہ سے وہاں کی حکومتیں قدرتی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے فکر مند ہوتی ہے، اور اسی مقصد سے وہ استعمال شدہ پانی کو نئی ٹیکنیک کے ذریعے دوبارہ قابل استعمال بناتی ہے۔ اس پانی کو ریسائیکلڈ واٹر کہا جاتا ہے۔ اس پانی اور عام پانی میں رنگ، بو، مزہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس طرح کے پانی کا حکم یہ ہے کہ اگر جسم اور کپڑے میں لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے، مگر ایسے پانی سے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ایسے پانی کو نجاست حقیقیہ کے زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو درست ہے، اور نجاست حقیقیہ سے طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ مائع مستعمل اس پانی کو کہتے ہیں جس کو رفع حدث، وضو، غسل کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا عبادت کی نیت سے مثلا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے، تو اس پانی کا حکم یہ ہے کہ ایسے پانی کو دوبارہ وضو یا غسل کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پانی رفع حدث کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے اس پانی میں نجاست سرایت کر چکی ہے، اور ایسے پانی کا استعمال وضو میں جائز نہیں ہے جس میں نجاست سرایت کر چکی ہو۔ اور فلٹر کرنے کی وجہ سے پانی صاف تو ہوتا ہے، یعنی اس کا رنگ، بو، مزہ عام پانی کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن پانی پاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے ریسائیکلڈ واٹر سے وضو و غسل کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ ریسائیکلڈ واٹر کو نجاست حقیقیہ کے زائل کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں مقصود ازالہ نجاست ہے، اور وہ اس پانی کے ذریعے دھونے میں حاصل ہے۔ چمڑے کا حکم۔ وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ۔ ہر وہ چمڑا جسے دباغت دی گئی ہو وہ پاک ہو گیا، اس پر نماز پڑھنا بھی درست ہے اور اس کے ذریعے وضو کرنا بھی درست ہے، سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کے۔ چمڑے کے دباغت کے ساتھ 3 مسائل متعلق ہوتے ہیں۔ اول، خود اس کھال کا پاک ہونا۔ دوم، اس کا لباس بنا کر پہننا اور اس کا مصلی جائے نماز بنانا۔ سوم، اس کا مشکیزہ بنا کر اس سے وضو کرنا۔
دباغت کے بعد ہر طرح کی کھال پاک ہو جاتی ہے اور شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا درست ہے۔ چمڑے کی ٹوپی اور بیلٹ پہن کر نماز پڑھنے کا حکم۔ چمڑے دو صورتوں میں پاک ہوتے ہیں، ایک تو ان جانوروں کے چمڑے جنہیں شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو، دوسرے وہ چمڑے جو ہو تو مردار کے لیکن اس کو دباغت دیا گیا ہو، یعنی نمک، کیمیکل یا کسی اور چیز کا استعمال کر کے اس کی آلائش دور کر دی گئی ہو۔ ان دونوں صورتوں میں چمڑا پاک ہو جاتا ہے اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال جائز ہوتا ہے۔ اس سے صرف خنزیر نجاست کی وجہ سے اور انسان کرامت کی وجہ سے مستثنیٰ ہے۔ لہذا چمڑے کی جو چیزیں مثلاً ٹوپی، بیلٹ وغیرہ بازار میں دستیاب ہے، جب تک ان کے بارے میں کم سے کم غالب گمان کے درجے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ خنزیر کے چمڑے سے بنی ہوئی ہے، وہ پاک سمجھی جائے گی اور انہیں پہن کر نماز پڑھنا درست ہوگا۔ دباغت کی تعریف یہ ہے کہ چمڑے سے رطوبات نجیسہ کو اس طرح دور کرنا کہ چمڑے پر پانی لگنے کی وجہ سے نجاست دوبارہ نہ لوٹے۔ دباغت کی تعریف یہ ہے کہ چمڑے سے رطوبات نجیسہ کو اس طرح دور کرنا کہ چمڑے پر پانی لگنے کی وجہ سے نجاست دوبارہ نہ لوٹے۔ چمڑے کی بنی ہوئی اشیاء دباغت شدہ ہوتی ہے کیونکہ دباغت کے بغیر چمڑے سے ٹوپی، بیلٹ یا اس طرح کی کوئی چیز بنانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کے دباغت شدہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ تو ان کے اوپر نجاست کی آلائش ہوتی ہے اور نہ ان کو پانی میں داخل کرنے سے آلائش عود کر کے آتی ہے۔ اس لیے چمڑے کے ذریعے بنائی جانے والی اشیاء شرعاً پاک ہوں گی اور ان کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہوگا۔ نجس مٹی سے بنے ہوئے برتن کے استعمال کا حکم۔ اگر کمہار برتن بنانے کے لیے مٹی کو نجس پانی سے گوندے تو ایسے پلید مٹی سے بنے ہوئے پختہ برتن کا استعمال جائز ہے اور اس میں موجود پانی سے وضو بھی درست ہے۔ کسی نجس یعنی پلید شے کے تطہیر کے مختلف طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں آگ بھی ہے، یعنی اگر آگ شے نجس کو جلا کر خاکستر کر دے تو وہ شے پاک ہو جاتی ہے، اور وہ مٹی جس سے برتن بنایا جاتا ہے اس کو آگ میں پکایا جاتا ہے۔ بغیر آگ میں پکائے مٹی سے برتن بنانا ممکن ہی نہیں۔ جب نجس مٹی آگ میں پک چکی ہے تو آگ کے ذریعے نجاست کا ازالہ ہو چکا ہے، اس لیے مٹی کے برتن پاک ہوں گے اور ایسے برتن کا استعمال جائز ہوگا۔ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِيرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةٌ لَهَا۔ کنویں کے احکام۔ جب کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو نجاست کو نکالا جائے گا اور کنویں میں موجود پانی کا نکالنا ہی کنویں کا پاک ہونا ہے۔ اگر کنویں کا کل رقبہ طول و عرض دہ در دہ عصر حاضر کے اعتبار سے 225 اسکوائر فٹ سے کم ہو تو وہ مائع قلیل کے حکم میں ہوگا اور کنواں محض وقوع نجاست سے ہی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ اس میں نجاست کے اثرات ظاہر نہ ہوئے ہوں، کیونکہ طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گری ہوئی نجاست کو نکالا جائے، پھر کنویں میں موجود پانی کو نکال دیا جائے تو یہ مقدار واجب پانی کا نکالنا ہی کنویں کی طہارت ہے۔ مقدار واجب پانی کا نکالنا ہی کنویں کی طہارت ہوگی۔ پانی کی جدید ٹنکیوں کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر پانی کی جدید ٹنکیوں میں محسوس جسامت رکھنے والی ناپاکی گری ہے تو اسے ان ٹنکیوں سے نکال دیا جائے، پھر ان کو دونوں طرف سے جاری کر دیا جائے۔
دوسری طرف سے پانی نکلتے ہی یہ ٹنکیاں پاک ہو جائے گی۔ پانی کی کسی خاص مقدار کا نکالنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک احتیاطاً 3 مرتبہ اور بعض کے یہاں 1 مرتبہ حوض یا ٹنکی کا پانی بھر کر نکال دینا ضروری ہے۔ اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ ایک طرف سے پاک پانی داخل کر کے دوسری طرف سے اتنا پانی نکال دیا جائے جتنا وقوع نجاست کے وقت اس حوض یا ٹنکی میں موجود ہے۔ اس کے بعد حوض یا ٹنکی اور اس کے پائپ کو پاک سمجھا جائے گا۔ اگر تھوڑا پانی نکل جانے کے بعد بھی استعمال کر لیا جائے تو قول مختار کے موافق گنجائش ہے۔ شے نجس کی طہارت ازالہ نجاست پر مبنی ہے۔ اگر نجاست مرئیہ ہے تو طہارت کا حکم محض ازالہ نجاست پر ہوتا ہے، اور اگر نجاست غیر مرئیہ ہے تو وہاں شے کی طہارت کو غالب ظن پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ فقہا نے غیر مرئیہ ناپاکی میں طہارت کو تسلیس غسل پر موقوف کیا ہے، کیونکہ تسلیس غسل سے ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جدید ٹنکیاں ناپاک ہو جائے تو ان کی طہارت بھی ازالہ نجاست سے ہی ہوں گی، جس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر نجاست جسامت والی ہے تو اس کو نکال دیا جائے، پھر اس کا پانی چالو کر کے دوسری طرف سے پانی نکال دیا جائے۔ چونکہ یہ جدید ٹنکیاں مائع جاری کے حکم میں ہیں، اس لیے بعض پانی کے نکلتے ہی کنواں پاک ہو جائے گا، کیونکہ جسامت والی ناپاکی کو نکالنے کے بعد کنویں میں کوئی دکھائی دینے والی ناپاکی نہیں ہے کہ اس کو دور کیا جائے۔ پانی کا ناپاک ہونا غیر مرئیہ کے حکم میں ہے، اور غیر مرئیہ کی صورت میں حکم ظن غالب پر دائر ہوتا ہے، اور بعض پانی کے نکلنے کی وجہ سے بقائے نجاست کا صرف شک ہے، اور شک کی وجہ سے ناپاکی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے گہرے کنویں کا حکم جس سے مرا ہوا حیوان نکالنا مشکل ہو۔ بسا اوقات کنواں اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس میں سے نہ تو مرے ہوئے حیوان کا نکالنا ممکن ہوتا ہے اور نہ ہی کنویں کے سارے پانی کا نکالنا ممکن ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب کہ تمام پانی کا نکالنا ممکن نہ رہے اور نجاست کا نکالنا بھی انسان کے بس میں نہ ہو تو کنویں سے اتنی مدت تک پانی استعمال نہیں کیا جائے گا جب تک کہ کنویں میں وہ نجاست مٹی ہو کر ختم نہ ہو جائے۔ بعض علماء نے اس کی تحدید 6 مہینے سے کی ہے۔ ناپاک اشیاء کو پاک کرنے کے لیے اصل مقصود ازالہ نجاست ہے۔ اب یہ ازالے کا معنی کہیں اخراج نجاست سے حاصل ہوتا ہے، جیسے حوض، ٹنکی، کنواں وغیرہ میں کوئی جسم والی ناپاکی گر جائے تو عین نجاست کو نکال کر مقدار واجب پانی کا بہانا، اور کہیں تسلیس غسل سے، جیسے نجاست غیر مرئیہ سے ناپاک ہونے والی اشیاء کا 3 مرتبہ دھونا، اور کہیں استحالہ ناپاکی کے جسم کا ختم ہو جانا کے ذریعے سے، جیسے نمک کے کان میں گدھا گر کر مر جائے اور ختم ہو کر نمک ہو جائے تو نمک کا کان پاک ہو جاتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ناپاک اشیاء میں حصول طہارت کے لیے اصل مقصود ازالہ نجاست ہے، لہذا اگر کنویں کے گہرا ہونے کی وجہ سے مرے ہوئے حیوان اور پانی کا نکالنا ممکن نہ ہو تو یہاں یہ ازالے کا معنی استحالہ متعین ہو جائے گا۔ جب ناپاکی سڑ کر مٹی ہو جائے گی تو کنواں پاک ہو جائے گا، کیونکہ مقصود ازالہ نجاست ہے اور وہ حاصل ہو گیا۔ پانی کی وجوبی مقدار نکالنے کے لیے اوسط درجے کا ڈول معتبر ہوگا، یعنی ایسا ڈول جس کا استعمال عموماً کنووں پر ہوتا ہے، اور کسی کنویں کا ڈول مقرر نہ ہونے کی شکل میں
وہ ڈول معتبر ہوگا جس میں 1 صاع پانی آ سکے۔ اور اگر ڈول اتنا بڑا ہو کہ اس میں متوسط ڈول کے 30-40 ڈول پانی آ جائے تو بڑے ڈول سے پانی کا 1 مرتبہ نکالنا متوسط ڈول کے 30-40 ڈول نکالنے کے قائم مقام ہوگا، اور اس طرح مقدار واجب پانی کا نکالنا کافی ہو جائے گا۔ پمپنگ سیٹ کے ذریعے کنویں کا ناپاک پانی نکالنا۔ بعض صورتوں میں ناپاکی وغیرہ کے گر جانے پر کنویں کا پورا پانی یا مقدار واجب پانی نکالنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے پانی نکالنے کے لیے پمپنگ سیٹ کا استعمال نہ صرف جائز بلکہ زیادہ آسان اور بہتر ہے۔ کنویں کے ناپاک ہونے کی صورت میں مقصود کنویں میں موجود پانی کا نکالنا ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کیونکہ حصول مقصود سے شے یعنی حکم حاصل ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔